والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وسفير الأسمياء الذي بنوره استوت الأنوار واستنتارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي بن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأصفياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالستين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين وجزا الله على العباد الداعين للخلق في جميع الآثار والأقدار بالمعاصر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهجا حلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیا اللہ ارشاد فرما رہا ہے 89 میں وَلَقَدْ اور یقیناً کوئی شک اس میں نہیں ہے. اللہ اگر یہ نہ کہتا وَلَقَدْ تو اس کی بات پہ یقین نہیں تھا. یہ یقین تو ہونا چاہیے لیکن بات کی اہمیت کے لیے فرما رہا ہے وَلَقَدْ یقیناً صرفنا ہم نے بیان کر دیا ہے للناس انسانوں کے لیے لہذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہدایت کے لیے جو مثال چاہیے ہم نے ساری بیان کر. تو موضوع بحث جو ہے وہ مثال قرآن کریم میں. اب یہ جو مثالیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں اس کے میننگ مختلف ہیں کہ کن پہلوؤں سے پروردگار نے یہ مثالیں بیان فرمائی. اس میں ایک پہلو جو ہے وہ ہے کسی کی شبیہ قرار دینا، کسی کی مانند قرار دینا. جہاں دو چیزوں میں ریزمبلنس پائی جاتی ہو یہ شے فلاں کی مانند ہے. البتہ اس میں بھی ایک آدھ ڈائمنشن یا دو ڈائمنشن نارملی ہم بھی جب مثالیں دیتے ہیں اپنی زبان میں بھی فلاں آدمی شیر کی طرح ہے، ویسا نہیں ہے کہ شیر کی طرح ہاں شیر کی طرح اس کی دم ہے یا مثلا شیر کی طرح وہ جو نہیں، اس سے مراد ایک خاص اینگل ہے. فلاں آدمی شیر کی طرح ہے مراد صرف وہ بہادری ہے. البتہ انسان کا شیر ہونا اور شیر کا شیر ہونا یہ دونوں مختلف. یہ انسان اگر شیر کی طرح شیر ہو جائے تو پھر دیوانہ اور احمق ہے. انسان کی طرح شیر ہو تو اس سے زیادہ عاقل کوئی نہیں. اس لیے کہ شیر تو ہر دیوار کو ٹکر مار سکتا ہے، عاقل شیر جو ہے انسان جس کو کہتے ہیں ہر دیوار کو ٹکر نہیں مارتا، دیکھتا ہے کہاں ٹکر مار رہا ہے. صلوات بر محمد علیہ قرآن کریم نے اس کی مثال دی ہے مثل الذین حملوا التوراۃ
وہ لوگ جنہوں نے تورات کو حمل کیا ہے، یعنی اٹھایا ہے ان کے پاس. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، اور انہوں نے تورات کو نہیں اٹھایا. عجب، انہوں نے تورات کو اٹھایا ہے اور انہوں نے تورات کو نہیں اٹھایا. یہ الفاظ دیگر ان کے پاس اللہ کی ہدایت کی کتاب تو آ گئی ہے، لیکن یہ کتاب ہے ان کے پاس، یہ انہوں نے اٹھایا نہیں، گویا اس کتاب کا ان کو فائدہ کوئی نہیں. ان کے الفاظ دیگر یہ کتاب ان کی کیونکہ زندگی میں نہیں ہے، یہ الفاظ دیگر قرآن کی نظر میں گویا کتاب آنے کے باوجود بھی یہ جاہل کے جاہل ہیں، یہ احمق کے احمق ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، اور پھر انہوں نے اس تورات کو حمل نہیں کیا. ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الحمار يحمل اسفارا، ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی گئی ہوں. تو جناب گدھا جو ہے اگر اس پہ آپ جتنی بھی کتابیں لاد دیں گے تو اس کو کتنا فائدہ ہوگا. صلوات بر محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اب قرآن نے یہاں جو لوگ کتاب رکھتے ہیں اور کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتے، قرآن نے کہا یہ گدھے کی طرح ہیں. یعنی کتاب ہے ان کے پاس، ان کو اس کتاب کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. اب گدھا جو ہے اس کے اوپر جتنی بھی کتابیں ڈال دیں گے بالآخر وہ بیچارہ گدھا ہی رہے گا، اس کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. بس یہ مثال دی اللہ نے کہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں. یہ ایک مورد ہے کہ پروردگار اگر مثالیں دیتا ہے اس مثال میں شباہت پائی جاتی ہے، ایک ڈائمنشن دو ڈائمنشن تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے. اس کے بعد پروردگار نے جو بیان فرمایا، یہ مثالیں جو پروردگار دے رہا ہے، کوئی حکایت ہو سکتی ہے، کوئی داستان ہو سکتی ہے، کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، اس کو بھی اللہ نے مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے. یا مثلا فرض کریں سورہ یاسین میں ہے کہ اللہ جو ہے وہ مثال دیتا ہے قریہ والوں کی. اذ جاءہم المرسلون، جب ان کے پاس انبیاء جو ہے آئے، تو قریہ والوں کی مثال جو ہے وہ اللہ نے دی ہے تاکہ اس حکایت کو دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا. ایک صلوات پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص گزرا ہے جس کو کہتے ہیں بلعم باعور. بلعم باعور، یہ جو پہلے ہی آیت میں نے پڑھی ہے اس کے پس منظر میں یہ واقعہ موجود ہے اور بہت قابل توجہ ہے. اور یہ واقعات اللہ نے ظاہر ہے کہ قرآن کوئی ہسٹوریکل بک نہیں ہے. پروردگار جب واقعات بیان کرتا ہے تو ہر واقعے میں، ہر آیت میں بہت بڑا میسج ہوتا ہے. جی، تو یہ جو آیہ مجیدہ ہے اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا بلعم باعور، بہت پڑھا لکھا تھا، بڑا اپنے زمانے کا عالم تھا، اور اتنا عالم تھا کہ اس کے پاس اس دور کی تاریخ کہتے ہیں کہ اس کے پاس اسم اعظم بھی تھا. اسم اعظم اگر کسی کے پاس ہو ایک بھی تو کافی ہوتا ہے. ایک اسم اعظم کافی ہوتا ہے اس کائنات میں گھومنے پھرنے کے لیے، ساری کائنات میں. مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ حدیث میں عرض کر چکا ہوں، فرمایا اللہ نے 73 اسم اعظم خلق فرمائے ہیں، اللہ نے 72 کا علم ہمیں دیا ہے. ایک اسم اعظم کافی ہے اس کائنات میں سیر و سیاحت کے لیے. تو ہوا یہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عمالقہ ایک فیملی تھی جو شام میں فلسطین میں ان کی حکومت تھی اور ظالم لوگ تھے یہ.
تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ ان کے خلاف جنگ کی جائے، ان کو سبق سکھایا جائے تاکہ ان کا ظلم جو ہے وہ رک جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک لشکر لیا، ایک بہت بڑا لشکر، تو وہ لیکن ساتھ 2 کمانڈر ان چیف بھی لیے ہیں، 2 بڑے لوگ تھے اس میں، ایک جناب شمعون تھے اور ایک خالد بن یوفنیہ لکھا ہے تاریخ نے۔ تو جناب شمعون اور ان دونوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے اب رخ کیا کہاں پہ؟ شام کی طرف۔ شام اس زمانے میں ظاہر ہے کہ بہت بڑی سپر پاور کا ایک مرکز تھا، یعنی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا۔ اب جانے لگے تو اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے کہ اب تو موسیٰ لشکر لے کے آ رہے ہیں، اب کیسے مقابلہ کیا جائے۔ اب یہاں پہ ایک سازش ہوئی جو ہو جاتی ہے کبھی کبھی، آج بھی اس طرح کی سازشیں ہوتی ہیں۔ یہ خالی مثالیں نہیں ہیں، زندگی میں ان حقیقتوں کا کہیں سامنا پڑ سکتا ہے۔ تو ان مثالوں کو، قرآن کی ان مثالوں کو جو زندگی کے حقائق بیان کر رہی ہیں، ان کو نظر میں رکھو اور تمہیں کیا کرنا چاہیے، اپنے فریضے کو متعین کرو۔ تو سازش ایک ہوئی بہت بڑی سازش، وہ کیا تھی کہ حکومت نے، وہ جو عمالقہ تھے، انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا بلعام باور کے پاس، کہا کہ آپ ایسا کرو، آپ کے پاس علم ہے اور اس میں عزم بھی ہے، تو یہ موسیٰ آ رہا ہے ہمارے خلاف، تو اب کیا کرو کہ تم ان کے خلاف میں بد دعا کرو۔ کیا سازش ہے؟ دین کو دین کی شکل میں لڑاؤ، دینداروں کو دین کے مقابلے میں لے آؤ، اس لیے کہ باہر والے تو پہچانے جائیں گے، لہذا ان کے اندر سے کوئی ہونا چاہیے جو ان کا مقابلہ کرے۔ تو بلعام باور نے تو انکار کیا، کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی بات کروں، موسیٰ نبی ہے بھائی، اور جو آ رہے ہیں وہ سارے صاحبان ایمان ہیں۔ اچھا وہ بھی پھر باز نہیں آئے، مارکیٹنگ تو ایسی ہی ہوتی ہے نا۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ مارکیٹنگ یہ نہیں ہوتی کہ ایک دفعہ گئے، اگلے نے انکار کیا، واپس چلے گئے، نہیں، مارکیٹنگ تو ہوتی ہے سر دھن کے 1 بار 2 بار 3 بار مسلسل آپ رابطہ رکھیں تاکہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ نکل جائے مارکیٹ میں۔ تو یہ دوبارہ آئے، کہا یار وہ آپ سے کہا ہے کہ، تو بہت سارے ساتھ انہوں نے انسینٹیو بھی دیے، لالچ بھی دی، کہ ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے۔ اس نے پھر انکار کیا، 3-4 مرتبہ آئے تو اس نے کہا یار چلو میں کرتا ہوں۔ اب جب معاہدہ ہو گیا کہ ہم یہ دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو آپ نے بد دعا کرنی ہے۔ اب اس میں عزم میں عرض کروں دوبارہ، اس میں عزم میں بہت پاور ہوتی ہے۔ اس میں عزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ وانشق القمر اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ آپ نے دیکھا کہ نبی کے اشارے میں کتنی طاقت ہے۔ ایک انسان زمین پہ بیٹھ کے اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو بھی جاتے ہیں اور چاند پھر آپس میں مل بھی جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ صاحب گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنی سواری پہ، اس زمانے میں سواری ظاہر ہے کہ گدھا ہی تھا، ہیں جی، تو بہرحال وہ اس گدھے پہ چڑھے اور کہا کہ میں ادھر جا کے نا وہ پہاڑ کی چوٹی پہ تو میں بد دعا کروں گا موسیٰ کے لیے، موسیٰ کے خلاف بد دعا۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اب چلے گئے تو جاتے جاتے اب گدھا جو ہے، میں عرض کروں، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں بعد میں، گدھا جو ہے اس نے رکنا شروع کیا، اس نے مارنا شروع کیا، وہ 2 قدم چلتا تھا پھر رک جاتا تھا،
بالآخر جو ہے وہ گدھے کو سمجھ میں آ گئی، گدھے کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ مجھے موسیٰ کے خلاف استعمال کر رہا ہے، لہذا استعمال ہوتے ہوئے بھی کم از کم گدھے جتنا علم تو ہونا چاہیے۔ صلوات وال محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ نبی کے مقابلے میں، معصوم کے مقابلے میں اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ مجھے کس لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بعض اوقات ہم استعمال ہو جاتے ہیں اور ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہم کیوں استعمال ہو رہے ہیں۔ نہیں، غور کرو کہ یہ آدمی جو پیسے لے کے آ رہا ہے، یہ جو دعوت لے کے آ رہا ہے، یہ وہ دعوت تو نہیں ہے جو شیطان کی راہ پہ لے جائے۔ اگر یہ دعوت واقعی رحمان کے راستے پہ لے جائے تو اسے قبول کرو۔ قیامت کے دن کہے گا لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تو دعوت دی تھی، قبول نہیں کرتے۔ صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ میں نے دعوت دی، فاستجبتم، تم نے قبول کی، میں نے تو انویٹیشن دینا ہی تھا۔ اور شیطان نے تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے نا، اس نے تو بہرحال خلق اسی لیے ہوا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ذرا ٹیسٹ کرے کہ آپ کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اب کیا ہوا کہ اللہ نے گدھے کو زبان دی، تو گدھے نے کہا میں آگے نہیں جا رہا، تمہیں خوف خدا ہے کہ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور یہ مجھے فرشتے روک رہے ہیں، یہاں تک کہ بالآخر بعض روایات میں ہے کہ یہ گدھا بیچارہ مار کھاتے کھاتے اس نے جان دے دی، لیکن حق کے مقابلے میں نہیں آیا، جی نبی کے مقابلے میں نہیں آیا۔ بہرحال اس نے کہا اچھا چلو، یہ پہنچا اپنی جگہ پہ، جہاں پہ جا کے اس نے، کچھ لوگ اور بھی تھے اس کے ساتھ، اب اسے دعا کرنا چاہا تو کیا ہو، دعا کرنا چاہتا تھا موسیٰ کے خلاف، تو لفظ زبان جو ہے نا وہ رکے، موسیٰ کے حق میں دعا ہو جائے اور دشمنوں کے خلاف دعا ہو جائے۔ یہ بھی حیران، اور وہ جو صحابہ تھے ساتھ، دوست احباب آئے ہوئے تھے، وہ بھی حیران۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ ٹرائی کی، تو اب جب بھی زبان کھولنا چاہتا ہے تو پروردگار نے دعا کی طاقت کو چھین دی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یہ وہاں پہنچا تو وہ اسم اعظم بھول گیا، اسم اعظم فراموش کر دیا۔ ظاہر ہے کہ خدا قادر ہے، جس نے دیا ہے وہ دے بھی سکتا ہے، وہ جو چاہے دے دے، جو چاہے لے لے۔ اب جب یہ ہوا تو تاریخ میں ایک بڑے عبرتناک یہ واقعہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ عبرتناک یہ ہے کہ اب اس نے کہا یار وہ دعا والی کام تو نہیں چلا، اسم اعظم والی بات جو ہے وہ اب تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، لہذا یہ ہے کہ میرے ذہن میں ایک سکیم آئی ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ جب شیطان کے راستے پہ چلو تو وہ پھر مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، لو یہ کر لو، یہ کر لو۔ اس کو بھی اس نے سکیم دی، کہا اب یہ ہے مشورہ، یہ ہے میرا کہ یہ فوج جو آئی ہے موسیٰ کی، تو ظاہر ہے ان کو کھانے پینے کی چیزیں تو چاہیے نا، بہت ساری خریداری کے لیے معاملات، تو کچھ خواتین کو تیار کرو، جی سجا مجا کے، تو ان کو بھیجو ادھر، اور اگر کوئی گڑبڑ ہو تو بہرحال برداشت کرنا۔ دردناک واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ کی فوج آہستہ آہستہ مبتلا ہو گئی اس پریشانی میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان، اللہ سے کہا پروردگار میں تو صحیح ارادے سے نکلا تھا۔ عرض مطلب یہاں کیلکولیشن، کنکلوژن کیا ہے، اگر بلعام باعور کی ایک حرکت نہ ہوتی یہ والی، اور موسیٰ کامیاب ہو جاتے، اور اگر واقعاً کوئی اسلامی حکومت قائم ہو جاتی نبی کی زیر نظر، تو اس کا فیض کہاں تک پہنچتا آج تک۔ اگر واقعاً اس زمانے میں ظلم کا رستہ رک جاتا اور کوئی خیر کی بنیاد پڑ جاتی، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ، لہذا بعض کا انسان ایسا کام کرتا ہے جس کے اثرات صدیوں تک باقی رہتے ہیں، وہ چاہے برائی کی بنیاد ہو، چاہے وہ
اچھائی کی بنیاد ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. باقی گفتگو میں بعد میں عرض کروں گا. تو اب یہاں مثال دی ہے قرآن نے کس کی؟ کہ وہ لوگ جو کتابیں رکھتے ہیں، وہ لوگ جو کتابیں پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ علم آنے کے بعد انسان انسانیت کے مرحلے پہ فائز ہو جائے. انسان کو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی تربیت کرنا ہے، اپنے اندر کی تربیت کرنا ہے. پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. پیغمبر اکرم وہ ہستی جو لولا کا لما خلقت الافلاق، کائنات میں خدا کے بعد جو بزرگ و برتر ہے، علم میں بھی اور سارے معاملات میں، انسانی کمالات میں جو آخری منزل پر فائز ہے. پیغمبر اکرم ایک بار کہتے ہیں موجود تھے تو کچھ لوگ آئے جو یمن سے تھے. آنے کے بعد ان میں سے ایک نے پیغمبر کی شان میں توہین کرنا شروع کی، بری زبان بولنا شروع کی. بولتا رہا یہاں تک کہ پیغمبر اکرم جو رحمت للعالمین ہے، جنہیں غصہ نہیں آتا، جو پریشان نہیں ہوتے، پیغمبر نے بالکل پریشانی کے آثار کے ساتھ ایسے سر جھکا دیا. اب وہ بولتا جا رہا ہے، پیغمبر کی توہین کرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک مرحلے میں پیغمبر نے ایسے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا. اللہ اکبر. کہ جب تک نفس اپنے قابو میں نہ ہو ہم برداشت نہیں کر سکتے، توہین برداشت نہیں کر سکتے. لیکن دین کہتا ہے کہ اس کو اپنے قابو میں رکھو تاکہ دین کا میسج آگے پہنچ جائے. مسکراتے ہوئے سر اٹھایا، کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم سخی ہو، تم لوگوں کی مدد کرتے ہو. کہا ہاں ایسے ہی ہے. کہا مجھے ابھی اللہ نے خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ، جبرائیل آ کے انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ شخص سخی ہے. جب پیغمبر کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار آئے اور اس بات کا اعلان کیا کہ تو سخی ہے، اس نے کہا واقعاً آپ کا اللہ جو ہے اس سخاوت کو پسند کرتا ہے. فرمایا بالکل، پروردگار سخاوت کو پسند فرماتا ہے. یہ بات سننا تھی تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھنا. صلوات بر محمد یہ کس نے تبلیغ کی؟ پیغمبر کے عمل نے. کہ کس نے منقلب کر دیا؟ پیغمبر اکرم کے عمل نے. ایک واقعہ معروف ہے، امیر المومنین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نکلے غالباً مدینہ سے، تو ایک شخص سے ساتھ ہو گیا، یہودی تھا کوئی. تاریخ میں واقعہ موجود ہے، آپ نے شاید سنا بھی ہو، لیکن انالیسس ضروری ہے اس واقعے کا. مولا جب نکلے، راستے میں گفتگو ہوئی تو آپ نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے بصرہ جانا ہے. اس نے پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے؟ فرمایا میں نے کوفہ جانا ہے. اب چلتے چلتے راستہ ایک جگہ پہ جا کے تو ایک راستہ بصرہ کو جاتا ہے اور ایک راستہ کوفہ کو جاتا ہے. اب مولا نے کیا کیا کہ اس کے ساتھ بصرہ والے راستے پہ چلنا شروع ہو گئے. اسے تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا، احساس ہوا، کہا کہ آپ نے تو کوفہ نہیں جانا. فرمایا میں نے کوفہ جانا ہے. کہا یہ کیسے، پھر آپ ادھر کیوں آئے ہیں؟ کہا ہمارے نبی کی ایک حدیث ہے. اللہ اکبر. علی جو نہج البلاغہ کا خالق ہے، علی جو امام الکلام ہے، وہ علی اپنی بات نہیں کی. عشق رسول سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو. میں اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ علی علیہ السلام ختم نبوت کی اس عالم کے اندر بہت بڑی دلیل ہے. کسی نے ختم نبوت کو سمجھنا ہے تو علی کو سمجھے. علی نے اپنا کلام نہیں کہا، ہمارے نبی کا ایک فرمان ہے، جب تک پیغمبر اکرم رہے علی نے کبھی اپنی بات نہیں کی، علی نے کوئی خطبہ نہیں دیا، علی نے کوئی تقریر نہیں کی، علی نے خود سے کوئی کلام نہیں کیا.
کہا کہ جب پیغمبر موجود ہیں تو پھر پیغمبر امیر المومنین کا ادب کا میں کیا کہوں کہ فاطمہ جو ضبعۃ منی کی منزل پر فائز ہے، جناب زہرا کے ہوتے ہوئے بھی علی نے کلام نہیں کیا. اللہ اکبر. یہاں فرمایا کہ ہمارے نبی کا ایک فرمان ہے. کہا کہ آپ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ ہمارے نبی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ دیر سفر کرو تو اس مسافر کا آپ کے اوپر حق آ جاتا ہے، اس حق کو ادا کرو. اللہ اکبر. جیسے یہ بات سنی کہا یا علی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اس واقعے کا انالیسس ضروری ہے عزیزو. یہ جو سفر کیا ہے مولا نے، چند گھنٹے تو لگے ہوں گے. روایت یہ کہتی ہے کہ ان چند گھنٹوں میں علی تھے، یہودی تھا، کم از کم اسلام کی دعوت دیتے، کوئی گفتگو کرتے، کوئی پوائنٹ چھیڑتے، کوئی اس کی بات پوچھتے، کہیں نہ کہیں علی اس کو دعوت دیتے اسلام کی. یہ چند گھنٹے علی نے دعوت نہیں دی، تو اس کا مطلب ہے دعوت کا اصول سیکھو علی سے. ہم نارملی کیا کرتے ہیں کہ بندہ اگر قابو میں آ جائے تو ایک ہی رات میں چاہتے ہیں سارا اسلام اس کے پیٹ میں دبا دیں. ایسا نہیں ہوتا. علی نے کیا کیا؟ علی کی سیرت یہ ہے پہلے اس کے دل میں گھر کرو، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے حسن عمل سے. جب انسان کے دل میں تمہارا گھر ہو جائے تو اس کے بعد پیغام دو، اور وہ بھی پیغام ادب کا تقاضا یہ ہے اپنی بات نہ کرو، جو بات لے کر آیا اس کی بات کرو. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ بے مثال ہے، نبی بے مثال ہے، قرآن بے مثال ہے. فی الحال یہاں تک بات ہوئی. انسان کیا ہے؟ بے مثال ہو سکتا ہے نہیں؟ ہو سکتا ہے. آیا انسان وہی ہے جو بایولوجی کہتی ہے؟ آیا انسان وہی ہے جو جیولوجی کہتی ہے؟ آیا انسان وہی ہے جو اینتھروپولوجی کہتی ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آیا وہی انسان ہے؟ انسان کی شناخت کے بارے میں اینتھروپولوجسٹ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جاتے ہیں زمین پہ، یہ بر اعظم کون سا ہے، اس بر اعظم میں کون سی قومیں رہتی ہیں، کب سے رہ رہی ہیں، انسان یہاں کے رہنے والے، ان کا کلچر کیا ہے، ان کا تمدن کیا ہے، یہ کس طرح زندگی کرتے ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے. آیا انسان کی معرفت ہو گئی؟ یا اس انسان کی شناخت اس کی باڈی کا جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ ہے انسان؟ ارے عزیز مند، یہ انسان کا ظاہر ہے جس کے تو تلاش میں ہے. مولا امام صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اپنے بڑے ہی عزیز اسٹوڈنٹ صحابی جناب جابر سے ارشاد فرمایا، دیکھو جابر، اس عالم میں اللہ نے 5000 عالم خلق کیے ہیں. اللہ اکبر. اب بعض روایات میں 12000 عالم کا ذکر ہے، اور بعض عوالم میں روایات میں 18000 عوالم کا ذکر ہے. اللہ جانے. ابھی تک جو اندازہ ہے تقریباً 10 ٹریلین گلیکسیز موجود ہیں. کتنی ہیں؟ 10 ٹریلین گلیکسیز.
اور یہ گلیکسیز کا نظام بھی عجیب ہے. پہلے تو ایک گلیکسی ہے، پھر کئی گلیکسیز مل کے ایک کلسٹر بنتا ہے، پھر کئی کلسٹرز کا ایک سپر کلسٹر بنتا ہے. بہرحال کوئی سمجھ میں نہیں ہے. یہ باتیں تو آج ہم سن رہے ہیں، امام صادق نے صدیوں پہلے کی. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ دیکھو جابر، ان عوالم کے اندر اللہ نے جو لوگ خلق فرمائے ہیں وہ تمہاری طرح چلتے پھرتے ہیں، تمہاری طرح ان کی قومیں ہیں، تمہاری طرح ان کا کلچر ہے، تمہاری طرح ان کا سیولائزیشن ہے. اسی طرح ان کا خیال یہ ہے کہ کائنات میں ان کے علاوہ کوئی اور نہیں رہتا، جیسا تمہارا خیال بھی یہی ہے کہ کائنات میں تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں رہتا. تو امام نے کیا فرمایا؟ یہاں بھی کلچر موجود ہے، وہاں بھی کلچر موجود ہے. اگلا جملہ قابل توجہ ہے، جابر میں جعفر ابن محمد ان سارے عوالم میں خدا کی حجت. صلوات پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب کلچر بنیادی طور پر انسان کی شناخت نہیں ہے، انسان اس کلچر سے بالاتر ہے. ہاں یہ ایک پہلو ہے انسان کی زندگی کا. اس باڈی کے اعتبار سے پروردگار نے جو اس کو نعمتیں عطا کی ہیں، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، فزکس اور میٹا فزکس، مادہ اور غیر مادہ کا مجموعہ ہے. انسان جہاں یہ باڈی رکھتا ہے، انسان روح رکھتا ہے، انسان شعور رکھتا ہے، انسان فطرت رکھتا ہے، انسان سوچنے بوجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. بلکہ قرآن نے تو صدیوں پہلے اعلان کر دیا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تسبیح بغیر شعور کے نہیں ہوتی، تسبیح کے لیے شعور کی ضرورت ہے. اسی لیے آج کانشیس کاسموس کی ٹرمینالوجی استعمال کی جا رہی ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز شعور رکھتی ہے، بس اس کائنات کا جو سورس ہے وہ مادہ نہیں ہے، شعور کی وہ منزل ہے جو تمہاری شعور سے بھی بالا تر ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس کے دروازے پہ جاؤ جو ہر جگہ پر حجت ہے، اس دروازے پہ جاؤ. آج بھی اگر ترقی کرنی ہے تو در آل محمد موجود ہے. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. قرآن کریم کا یہ سورہ مبارکہ بتاتا ہے کہ انسان کن قدروں کا مالک ہے، انسان کن عظمتوں کا مالک ہے. اللہ نے اس کو کیا طاقتیں دی ہیں، کیا قدرتیں دی ہیں، اور بار بار نعمتیں دے کر ذرا توجہ دلانا چاہ رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جن و بشر، کون سی خدا کی نعمتوں کا تم جھٹلا سکتے ہو. الرحمن علم القرآن. سب سے پہلا جو پروردگار نے جو نعمت بیان فرمائی ہے وہ ہے تعلیم، وہ ہے علم. الرحمن علم القرآن. لیکن یہاں ایک میں رک کے بات عرض کروں گا، یہاں رحمان کیا کہہ رہا ہے؟ الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن تعلیم کیا، پس وہ ہو گیا معلم. اللہ کیا ہو گیا؟ معلم. اللہ کیا ہو گیا؟ استاد. اسی لیے الحمدللہ رب العالمین. رب کا خالی وہ معنی نہیں ہے جو آپ ترجموں میں دیکھتے ہیں. رب کی کئی ڈائمنشنز ہیں. رب یعنی پالنے والا، رب یعنی کفیل، رب یعنی مدیر، رب یعنی مربی، رب یعنی وہ جو تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، رب یعنی لیڈر، رب یعنی استاد. اللہ ان سارے معانی میں کائنات کا رب ہے. بس الرحمن علم القرآن. قرآن تعلیم کرنے والا رحمان. رحمان ہے پہلا معلم. تو کوئی ہو جو پہلا متعلم بھی ہو، ادھر معلم ہو ادھر متعلم ہو. الرحمن
علم القرآن، اس نے قرآن کو تعلیم کیا. قرآن جس نے لیا وہ کون ہونا چاہیے؟ وہ عالم مادہ کا وجود نہیں ہو سکتا، وہی ہو جو قرآن کی نورانیت کو وصول کر رہا ہو. اسی لیے روایات میں کہا کہ پہلی مخلوق عقل ہے، بعض روایات میں پہلی مخلوق علم ہے، بعض روایات میں پہلی مخلوق نور ہے. ایک روایت یہ ہے، اے جابر، اللہ نے جو سب سے پہلے چیز خلق کی وہ تمہارے نبی کا نور تھا. بس اس کا مطلب ہے وہ قرآن سکھا رہا تھا، یہ قرآن لے رہا تھا. پیغمبر ہے پہلی مخلوق، اس کا مطلب یہ ہے یہ ایک ہی ہے. کبھی اس کو نور کے اینگل سے دیکھو، کبھی عقل کے اینگل سے دیکھو، کبھی علم کے اینگل سے. محمد صلوات محمد وعلى محمد. ایسے نبی کا گواہ کیسا ہونا چاہیے؟ زمینی بات نہیں ہے، وہاں کی بات ہے. کون ہوگا؟ اور یہ بھی خوبصورت ہے، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اللہ نے لفظ شہید استعمال کیا ہے، شاہد نہیں کہا. شاہد کا معنی بھی ہے گواہ، شہید کا معنی بھی ہے گواہ. زمین کا آسمان فرق ہے. شاہد اس وقت گواہ ہوتا ہے جب معاملہ سامنے پیش آ جائے اور اس نے دیکھا ہو اور گواہی دے دے، اس کو کہتے ہیں شاہد. شہید وہ ہوتا ہے، میں پہلے اس شہید کو سمجھانے کے لیے بعض اوصاف ہیں، جب یہ وصف پیدا ہو تو اس وقت ہوتا ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتا. عالم جب علم دے رہا ہے عالم ہے. کاتب جب کتابت کر رہا ہے کاتب ہے. جب سو رہا ہو تو کاتب نہیں ہے، جب لکھ رہا ہو تو کاتب ہے. بس یہ جو اسم ہے کاتب، عالم، ٹھیک ہے جی. اسی طرح شاہد، یہ الفاظ یہ اس وقت ہیں جب وہ عمل ہو رہا ہو یا گواہی دی جا رہی ہو. لیکن کچھ اوصاف ایسے ہیں کہ اس کے لیے زمان و مکان کی قید نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں شریف، سو رہا ہو تو شریف، جاگ رہا ہو شریف، بول رہا ہو شریف، بیٹھا ہو شریف. لہذا شریف ہو، عظیم ہو، کریم ہو، یہ وہ اوصاف ہیں جن کے لیے زمان و مکان کی قید نہیں ہے. میرا حبیب ان سے کہہ دو قل کفا باللہ شہیدن، اللہ گواہ ہے، خالی شاہد نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے نبوت ہے اللہ گواہ ہے، اور دوسرا گواہ بھی وہی چاہیے کہ جب سے یہ رسالت ہے وب سے گواہ ہونا چاہیے. محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جناب ظاہرہ کا ایک خطبہ معروف ہے، مسجد نبوی میں پڑھنے کے لائق ہے. کس قدر معارف ہیں اس خطبے کے اندر، کس قدر حقائق ہیں اس خطبے کے اندر. لیکن میں عرض کروں اس دن چشم فلک نے سنا پیغمبر اکرم کے وہ فضائل جو آج سے پہلے کسی نے نہیں سنے تھے. کس کی زبان سے؟ فاطمہ بضعۃ منی کی زبان سے. صلوات اللہ. میں مختصر کروں گا. اشہد ان، اس دن بی بی نے کہا سنو میں فاطمہ گواہی دیتی ہوں، اشہد ان ابی محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. آگے جملوں کا خالی ترجمہ کروں گا. اللہ نے میرے بابا کو نبی بنایا، میرے بابا کو مصطفیٰ بنایا، میرے بابا کو رسالت کے مقام کے عظمت کے مقام پر فائز کیا. میرے بابا کو یہ اللہ نے ساری عظمتیں دی. اگلا جملہ قابل غور ہے، اللہ نے رسول بنایا، مجتبیٰ بنایا، مصطفیٰ بنایا، رسالت پہ فائز کیا، نبوت عطا کی. یہ سارے نورانی عہدے پروردگار نے دیے میرے بابا کو. اس وقت دیے اذ الخلائق
مکنونتن بالغیب، جب کلہم مخلوق پردہ غیب میں تھی، مخلوق نہ تھی، جنت نہ تھی، جہنم نہ تھی، فرشتے نہ تھے، یہ فلک نہ تھا، یہ چاند ستارے نہ تھے، یہ کہکشائیں نہ تھی، یہ ساری کائنات نہ تھی، ادھر اللہ دے رہا تھا، ادھر محمد لے رہے تھے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا اس وقت بھی ان مناصب پر فائز تھے، تو بس کہنے دیجئے گواہ شاہد اور مشہود کا زمانہ ایک نہ ہو تو گواہی نہیں ہو سکتی۔ بس کائنات میں انسان کا وجود، اس کی حقیقت کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، لہذا جس کو اللہ نے ڈائریکٹ دے دیا ہے اس سے لو۔ اس کے بعد کہتا ہے خلق الانسان، ہم نے لبادہ بشریت میں، انسانیت کے لبادے میں، آیت کا سیکوینس یہ بتا رہا ہے، جب لے رہا تھا تو اس لبادے میں نہیں تھا، نور کے لبادے میں تھا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ فرما رہا ہے الشمس والقمر بحسبان، یہ شمس و قمر خاص کیلکولیشن کے تحت ہیں۔ کیا؟ ان کا چلنا کیلکولیشن کے مطابق ہے، ان کی حرکت کیلکولیشن کے مطابق ہے، یعنی یہ جو کچھ یہ وجود آپ کو نظر آ رہے ہیں بالکل کیلکولیٹڈ ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم، یہ سارے کے سارے ستارے، اگرچہ مفسرین نے اس نجم کا معنی اور بھی کیا ہے، والنجم والشجر، بڑے وجود میں نجم موجود ہیں، چھوٹے وجود میں شجر موجود ہیں، یسجدان، یہ سارے کے سارے اس کے حضور سرب سجدہ ہیں۔ یہ ساری کائنات، والسماء رفعها، ان آسمانوں کو اللہ نے بلند کیا ہے، ووضع المیزان، اور ایک خاص میزان کے ساتھ رکھا ہے۔ گویا اتنے بلند آسمان، اتنی ساری کی ساری یہ مخلوقات، ان میں میزان بھی موجود ہے، توازن بھی موجود ہے، یعنی یہ ساری کائنات اپنے آربٹ پہ، اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، صلوات بر محمد وعلی دیکھیے، کہتے ہیں کہ 4 فورسز ہیں نا۔ پہلی فورس ہے گریویٹیشنل فورس۔ گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے یہ زمین، یہ سولر سسٹم، یہ گلیکسیز، اس کے بعد گلیکسیز کا اجتماع، اس کے بعد کلسٹر، اس کے بعد سپر کلسٹر، یہ سارے کے سارے، ان کو اگر کوئی کسی چیز نے اپنے مدار پر رکھا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں گریویٹیشنل فورس۔ اس کے اوپر ایک طاقت ہے اور اس طاقت کا نام ہے ویک فورسز۔ جب گریویٹیشنل کا یہ حال ہے، آگے بیان کرتے ہیں کہ ویک فورسز کیا ہوتی ہیں؟ ویک فورسز کو آپ 10⁻25 گریویٹیشنل فورس کے مقابلے میں آپ 10 کے ساتھ 25 زیرو لگائیں۔ اللہ اکبر۔ گریویٹیشنل فورس سے کتنی بڑی ہے یہ ویک فورس؟ 10⁻25، یعنی اتنی بڑی یہ فورس ہے، یہ ویک فورس۔ آگے اس کا کیا ہے؟ الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، وہ گریویٹیشنل فورس سے کتنی بڑی ہے؟ 10⁻36۔ الیکٹرو میگنیٹک فورس جو ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کائنات کے اندر جو فورس ہے وہ ہے گریویٹیشنل، اس سے اوپر جو فورس ہے وہ ہے ویک فورس، اس سے جو اوپر فورس ہے اس کو کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک فورس، اس سے اوپر ایک فورس ہے جس کو کہتے ہیں اسٹرانگ فورسز، اس کا جو ہے وہ گریویٹیشنل فورس کے مقابلے میں 10⁻38، ایک کے ساتھ 38۔ آپ کتنا گن سکتے ہیں؟ کتنا گن سکتے ہیں؟ 20-25 زیرو سے زیادہ آپ آگے نہیں، بلکہ اس سے بھی کم ہے۔ لہذا گریویٹیشنل فورس، اس کے بعد ہے ویک فورس، اس کے بعد ہے الیکٹرو میگنیٹک فورس۔ ابھی تازہ جو ہبل اسپیس
وہ ہے ٹیلیسکوپ، اس کے ذریعے بہت سارے حقائق جو ہے ابھی انسان سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کائنات کے اندر ابھی سمجھ میں آیا ہے کہ ایک ویزیبل میٹر ہے اور ایک ان ویزیبل میٹر ہے. اللہ علم کا دشمن نہیں ہے. الرحمن علم القرآن، اللہ علم کا دشمن نہیں ہے بعض نظریات کہ وہ آدم نے علم کا پودا کھا لیا تو اور خدا کے بندے خدا کا خوف کرو. اللہ علم کا دشمن نہیں ہے. اب جس نے آنا ہے وہ مہدی بن الحسن العسکری نہیں ہے. اس اینگل سے نہیں دیکھو. مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو اس اینگل سے نہیں دیکھو کس کا بیٹا ہے. ہاں اگرچہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ ان رشتوں میں بھی ان سے بلندر کوئی نہیں ہے. باپ ہے تو کیسا ہے، ابو طالب ہے تو کیسا ہے. ایسے کردار ہیں کہ کائنات تلاش کرنا بھی چاہے تو ان کے متبادل نہیں ہے. لیکن یہ زاویے اہم نہیں ہیں. اب جس نے آنا ہے فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی نسل ہے، فلاں کی اولاد ہے. اب خالی ایک شخص نے نہیں آنا. کس نے آنا ہے؟ علم نے ظہور کرنا ہے. کس نے ظہور کرنا ہے؟ قرآن نے ظہور کرنا ہے. کس نے ظہور کرنا ہے؟ انبیاء کی نبوت کے مظاہر ایک بار پھر انسان دیکھے گا. کل جو منکر تھا ایک ہی شخصیت میں، اگر کوئی منکر تھا موسیٰ کے معجزات کا ہوگا، اگر کوئی عیسیٰ کے معجزات کا منکر ہوگا، اگر کوئی ید بیضا کا منکر ہوگا، اگر کوئی سلیمان کے معجزات کا منکر ہوگا، اگر کوئی نوح کے گریے کا منکر ہوگا، اگر ابراہیم کی عظمتوں کا منکر ہوگا، سارے نبیوں کے معجزات کو ایک مہدی ظاہر کرا کے دیکھے گا. ایک مہدی بتائے گا کہ صالح نے جب دعا کی تو پہاڑ سے اونٹنی کیسے نکل آئی، جماد سے اینیمل کیسے نکل آیا. تمہیں نہیں سمجھ آیا، ابھی انکار کرتے ہو. مہدی آئے گا کر کے دکھائے گا. صالح بھی سچا ہے، ابراہیم بھی سچا ہے، میرا دادا مصطفیٰ بھی سچا ہے. محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. امام زمانہ بصدائے بلند نعرہ الصلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد. لہذا ابھی ہم ظہور کے انتظار میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیاری کیسے کرنی ہے. جس کا انتظار ہو اسی کے مطابق تیاری ہوتی ہے نا. اللہ اکبر. جس نے آنا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے علم. اس کا نام کیا ہے؟ ہدایت. اس کا نام کیا ہے؟ فرقان. اس کا نام کیا ہے؟ وارث نبوت. اس کا نام کیا ہے؟ وارث عصمت و طہارت. اور اس کا نام کیا ہے؟ وارث کربلا. وہ آئے گا تو حقیقتیں کھلیں گی. بس چند منٹ کے لیے میرا ساتھ دیجیے گا. حسین کربلا میں پہنچ گئے. اب زلجنا آگے چلنے سے رک گیا. حسین کے ساتھ کون ہے؟ عزیزارو، امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرماتے ہیں کہ میرے جد حسین عرش سے زمین کی طرف 3 طرح کے افراد کی طرف امام کی توجہ ہوتی ہے. روایت میں ہے ایک وہ لوگ
جو مجلس کا انتظام کرتے ہیں، اللہ جو مجلس برپا کرتے ہیں، مولا کی توجہ ہوتی ہے ان کی طرف۔ اس کے بعد دوسرا گروپ کون ہے؟ کربلا کے زائرین کی طرف امام کی توجہ۔ روایت یہ کہتی ہے کہ تیسری توجہ امام ان چہروں کی طرف دیکھتے ہیں جو چہرے حسین کے غم میں گریہ کرتے۔ پھر مولا کیا کرتے ہیں؟ روایت کے مطابق مولا کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے کہتے ہیں پروردگار جو اس سے درخواست ہے کہ یہ جو میرے غم میں رو رہے ہیں ان کے اگر کوئی گناہ ہے تو معاف کر دے۔ اگلی روایت کا جملہ یہ ہے، مولا امام صادق فرماتے ہیں کہ پھر مولا اللہ سے درخواست کرنے کے بعد اپنے بابا علی سے کہتے ہیں بابا جان ان مومنین کے لیے دعا کرو۔ پھر اس کے بعد اپنی ماں زہرا سے کہتے ہیں اماں زہرا ان مومنین کے لیے دعا کرو، خوش قسمت ہو کہ آج آئے ہو حسین کی دعائیں لینے کے لیے۔ عزادارو یہ کربلا عجیب ہے، ما من نبی الا وقد زار الکربلا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے کربلا کو نہ دیکھا ہو۔ ایک واقعہ بڑا دردناک لکھا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے جانوروں کو کسی چرواہے کو دیا کہ یہ لے جاؤ۔ یہ چرواہا ان جانوروں کو نہر فرات کے دریائے فرات کے کنارے لے گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا، آگے اس نے بتایا کہا مولا اے اللہ کے نبی یہ جانور پانی نہیں پیتے، فرات کنارے پہ ہے یہ پانی نہیں پیتے۔ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، اللہ سے درخواست کی پروردگار کیا ماجرا ہے؟ فرمایا اسماعیل ان جانوروں سے خود پوچھو۔ اسماعیل قریب گئے، جا کے پوچھا تم پانی کیوں نہیں پیتے ہو؟ کہا جہاں حسین ذبح ہوا ہو اس فرات سے ہم پانی کیسے؟ عزادارو اس پانی کی عجیب داستان ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ ہر کا لشکر جب آیا تو ہر کا لشکر پیاسا تھا۔ اللہ نے پروردگارہ حسین جیسا کریم آقا ہو تو کسی کو محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لشکر جب پہنچا تو پیاسا تھا، آواز دی عباس، آواز دی علی اکبر، اور میرے جوانوں میرے چاہنے والوں آؤ مشکیزوں کا منہ کھولو، ان کو پانی پلاؤ۔ سب نے مشکیزوں کو کھولا اور پانی پلانا شروع کر دیا۔ ایک فوجی کہتے ہیں اپنی داستان خود بیان کرتا ہے، کہا میں لشکر کے بالکل پیچھے تھا، پیاس سے میں ہانپ رہا تھا۔ میں جب قریب پہنچا تو امام نے جب کہا کہ اس کو پانی پلاؤ تو اب میری حالت ایسی تھی کہ سارے پانی پلا رہے تھے۔ اب میرا آقا حسین مسند سے اٹھا، مشکیزہ لیا، میرے قریب آئے، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ حسین نے کیا کیا؟ ایک ہاتھ سے میرے لبوں پہ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے مجھے پانی پلانا شروع کیا۔ واہ رے تیرا کرم، تو نے پانی کیسے پلایا؟ لیکن کربلا میں مشکیزہ اس کو تیر لگا، کربلا میں العطش کی صدائیں تھی، ہائے قیام حسینی۔ عزادارو ابھی میں نے مولا امام زمانہ کا ذکر کیا ہے، 3 دردناک جملے سنو گے مولا کے۔ چلتے ہیں بارگاہ امام زمانہ میں ان روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ ایک جملہ کیا ہے؟ عزیز و شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کسی بندے کا آخری وقت ہو تو اس کے سینے پہ کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرا مولا زیارت نائیہ میں کہتا ہے وَالشَّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ،
شمر حسین کے سینے میں تھا، ضربیں لگ رہی تھی، ادادار اور شریعت پامال ہو گئی۔ شریعت کہتی ہے جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اس کی شارت کو نہ کاٹو، پہلی 4 رگوں کو کاٹو جسے عوادج ارواح کہتے ہیں۔ لیکن مولا امام زمانہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علی المذبوح من القفا، میرا سلام ہو اس جد پر جس کو گردن سے نہیں، گردن کے پیچھے سے۔ عزادارو بس آخری جملہ سنیے گا، السلام علیکم، میرا سلام ہو اس پر جس کے دانتوں پہ چھڑی ماری گئی۔ عزیزو 2 لفظ ہیں، ایک ہے مضروب جس کا معنی ہے مارنا، امام نے مضروب استعمال نہیں کیا۔ المقروع الخزیب، مقروع کہتے ہیں ضرباً شدیدہ، عام ضربے نہیں بلکہ اللہ اکبر ضربیں لگ رہی تھی، زینب دیکھ رہی تھی۔ بس آخری جملہ سنیے گا، پیغمبر اکرم نے میدان احد میں حضرت حمزہ کا بدن ظالموں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا، کانوں کو کاٹ دیا، ناک کو کاٹ دیا، ہندا نے جگر نکال کے چبایا۔ پیغمبر نے کہا حمزہ کی بہن صفیہ کو بھائی کے جنازے پہ نہ جانے دینا ورنہ بہن مر جائے گی۔ یا رسول اللہ میں کیا کہوں، ضربیں تلکتے ہوئے دیکھ بھی رہی تھی اور زندہ بھی رہی۔ Hussein